علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کسی شخص کو کیسے معلوم ہوگا کہ مجھے قرب الہی حاصل ہو رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ کے قرب کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرمانے لگے، جب تمہیں نیکیوں کی توفیق ملنے لگے اور جب گناہوں کی نفرت تمہارے دل میں آنے لگے تو سمجھو تمہارا سفر قرب الہی کی طرف ہو رہا ہے۔ اب تم اس راستے پر چڑھ گئے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف تمہیں لے جا رہا ہے۔ اب تم اس راہ کے مسافر بن گئے ہو جو راہ تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راستہ دکھائیں گی۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، نیکی کی طرف جی بڑھتا ہے اور گناہ سے نفرت ہوتی ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ قرب الہی کا کچھ نہ کچھ سفر اللہ کی توفیق سے میسر آ رہا ہے۔ ہم خود کو اچھا سمجھتے تو ہم اچھے ہوئے نہیں۔ رب اگر ہمیں نیک توفیق دے رہا ہے، نبی پاک کی محبت کا راستہ دکھا رہا ہے تو ہم واقعی نیک ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نظر میں نیک ہوں گے تو اللہ ہمیں اپنے قرب الہی کی منزل کی طرف بڑھا دے گا۔ خود کو بہتر سمجھ کر، خود کو نیک سمجھ کر کوئی نیک اور بہتر نہیں بنتا ہے۔ ہم نیک ہے یا بد ہے، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ وہ ظاہر باطن کا جاننے والا ہے، وہ دونوں جہاں کا بادشاہ ہے، وہ کن فیکن کا مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے۔ جس کو اللہ گناہ سے بچائے اور دین کی راہ پر چلائے، نیکی کی راہ پر چلائے، وہی نیک ہوتا ہے۔ عثمان ہارونی فرمانے لگے، جب تمہیں نیکیوں کی توفیق ملنے لگے اور جب گناہوں کی نفرت تمہارے دل میں آنے لگے تو سمجھو تمہارا سفر قرب الہی کی طرف ہو رہا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اکثر معاشرے میں دیکھا جاتا ہے لوگ خود کو بہتر سمجھتے اور دوسروں کو کم سمجھتے۔ جو لوگ ایسا کرتے ان میں گھمنڈ موجود ہے۔ خود کو بہتر سمجھنا اور دوسروں کو کم سمجھنا ایک گھمنڈ کی نشانی ہے، اور گھمنڈ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ گھمنڈ کرنے والوں پر جنت ادن حرام ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم سب بس عمر بھر یہی کرتے رہے، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتے رہے۔ ہم دوسروں کی خامیاں نکالنے میں لگے رہتے، خود میں کتنی کمیاں ہیں، کتنی خامیاں ہیں، کتنی خرابیاں ہیں، یہ نہیں دیکھتے، یہ نہیں ٹٹولتے۔ بس دوسروں کی خامیاں نکالتے، بس دوسروں کی خامیاں نکالتے، دوسروں میں کتنی کمی ہے، کتنی خامیاں ہیں، کتنی خرابیاں ہیں، بس اسے ٹٹولتے۔ خود میں کیا کمی ہے، کیا خامیاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں، اسے کوئی نہیں ٹٹولتا ہے۔ ہم بس عمر بھر یہی کرتے رہے، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتے رہے۔ تو ہمیں اپنے چہرے کو صاف کرنا ہے، اپنے نظریے کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنے چہرے کو بدلنا ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنے دل سے کینہ نکال دینا ہے، اپنی سوچ کو پاک کرنا ہے، اپنے نظریے کو صاف کرنا ہے۔ آئینہ خود بخود صاف دکھائی دے گا۔ آئینے کو صاف کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب دھول چہرے پر جمی ہے، نظریے پر دھول جمی ہے، سوچ پر دھول جمی ہے، سینے میں کینہ ہے، تو ہمیں آئینہ صاف کیسے دکھائی دے سکتا ہے؟ ذرا سوچئے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ذرا غور کیجئے گا۔ جب ہماری سوچ پر دھول بیٹھی ہے تو چہرہ کیسے ہمیں صاف دکھائی دے گا؟ ہماری آنکھوں پر دھول بیٹھی ہے تو ہمیں اپنا چہرہ آئینے میں کیسے صاف دکھائی دے گا؟ نہیں دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے، اپنے نظریے کو بدلنا چاہیے، اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے، دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے چہرے پہ جو آثار رہتے دوسروں کے لیے نفرت کی نگاہیں، اسے بدلنا چاہیے، تو آئینہ خود بخود صاف دکھائی دے گا۔ اسی لیے کہتی ہوں دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتے رہے۔ تو ہمیں اپنے چہرے کو صاف کرنا ہے، آئینہ خود بخود صاف ہو جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔